بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کو ایمان کی بہترین حالت میں رکھے۔ سو گائز، آج ہم لوگ بات کریں گے ہمارے آقا اور مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانور اور پرندوں میں سے کیا پسند تھا۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور میری ویڈیوز کے متعلق اپنی رائے کا اظہار مجھے ضرور دیا کریں۔ تو آئیے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ عبداللہ بن ابی اوفی روایت کرتے ہیں کہ ہم نے ہادی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میں 6 یا 7 غزوات میں شرکت کی۔ ہم وہاں مکڑی کھایا کرتے تھے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ مجھے امہات المومنین بھیجتی تاکہ ان کے لیے مکڑی پکڑ کر میں لاؤں۔ میں پیش کرتا، وہ اس کو بھونتی، پھر بارگاہ رسالت میں پیش کرتی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام انہیں تناول فرمایا کرتے۔ اور حضرت ابو موسیٰ روایت کرتے ہیں کہ میں نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مرغی کا گوشت تناول فرما رہے تھے۔ اور اسی کے متعلق حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی مرغی کو کھانے کا ارادہ فرماتے تو پہلے اس کو پکڑ کر چند روز باندھے رکھتے، پھر ذبح کر کے اسے تناول فرماتے۔ سرخاب کے گوشت کے بارے میں حضرت عدی جو سرور عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے آزاد کردہ غلام تھے، ان سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سرخاب پرندے کا گوشت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مل کر کھایا ہے۔ چکور کا گوشت۔ امام ترمذی اور حاکم نے حضرت انس سے یہ روایت نقل کی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بھنا ہوا چکور یا کبک پیش کیا گیا۔ سرکار نے دعا مانگی، الہی ایسے شخص کو لے آ جو تیری مخلوق سے تجھے بہت زیادہ محبوب ہے، وہ میرے ساتھ یہ پرندہ کھائے۔ سو اس وقت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھایا۔ خرگوش کے گوشت۔ اس میں جن جانوروں کا گوشت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تناول فرمایا اس کے بارے میں ابن قیم نے زاد المعاد میں لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ ان جانوروں کا گوشت تناول فرمایا۔ ان میں اونٹوں کا آیا ہے، بھیڑوں، مرغیوں، سرخابوں، ہماروں، وحشی خرگوش اور سمندر کے جانوروں کا گوشت۔ تو خرگوش کے بارے میں فرمایا، حضرت انس سے صحاح ستہ میں یہ حدیث مروی ہے کہ مرز زہران کے گاؤں کے قریب ہم خرگوش کے پیچھے بھاگے۔ سب نے بڑی کوشش کی لیکن میں نے اسے پکڑ لیا اور اسے لے کر ابو طلحہ کے پاس آیا اور پتھر کی چھری سے آپ نے ذبح کیا۔ میں نے اسے بھونا۔ حضرت ابو طلحہ نے اس کی ایک ران بارگاہ رسالت میں بھیجی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو قبول کیا اور اسے تناول فرمایا۔ اور جنگلی گدھے کے بارے میں حضرت ابو قتادہ روایت کرتے ہیں، ان سے مروی ہے کہ آپ نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی معیت میں ایک مقام پر بیٹھا تھا جو مدینہ طیبہ سے مکہ کی طرف جانے والا راستے پر تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے آگے اسی راستے پر خیمہ زن تھے۔ ساری قوم نے میرے سوا احرام باندھا ہوا تھا۔ انہوں نے ایک جنگلی گدھا دیکھا، میں اپنی جوتی گانٹنے میں مصروف تھا اس لیے میں اس کو نہ دیکھ سکا اور انہوں نے مجھے اطلاع نہ دی، لیکن ان سب کی یہ خواہش تھی کہ کاش میں اس کو دیکھوں۔ میں نے سر اٹھایا تو اس کو دیکھ لیا۔ میں اپنے گھوڑے کی طرف آیا، اس پر زین کسی اور سوار ہو گیا، لیکن اپنا درہ اور نیزہ بھول گیا۔
میں نے انہیں کہا کہ مجھے میرا ہنٹر اور نیزہ پکڑا دو۔ انہوں نے کہا بخدا ہم ہرگز اس بات میں تمہاری امداد نہیں کرتے۔ مجھے بڑا غصہ آیا، تیزی سے اترا، دونوں چیزیں اٹھائی اور گھوڑے پر سوار ہو گیا اور گھوڑے کو تیزی سے اس کے پیچھے دوڑایا، یہاں تک کہ میں نے اس کی کونچیں کاٹ دی۔ پھر اس کو لے کر اپنی جگہ پر آیا۔ اسی اثنا میں وہ مر چکا تھا۔ صحابہ اس بات پر بحث کرنے لگی کہ وہ اسے کھائیں یا نہیں، کیونکہ انہوں نے احرام باندھا ہوا ہے۔ میں نے اس کا ایک بازو چھپا کر رکھ لیا کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ میں روانہ ہوا اور حضور علیہ السلام کو پا لیا۔ حضور سے اس جانور کے گوشت کے بارے میں پوچھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، کیا اس کا گوشت تمہارے پاس ہے؟ میں نے عرض کی، ہاں یا رسول اللہ۔ اس کا ایک بازو حضور کی خدمت میں پیش کیا۔ حضور علیہ السلام نے اسے کھایا یہاں تک کہ ختم ہو گیا۔ دماغ کھانے کے بارے میں حضرت معاذ بن کثیر سے مروی ہے، انہوں نے اپنے والد ماجد سے سنا کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک تھالی اور ایک پیالہ لے آیا جو دماغ سے بھرا ہوا تھا۔ حضور علیہ السلام نے مجھ سے دریافت کیا، اے ثابت کے باپ، یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کی، اس ذات کی قسم جس نے حق کے ساتھ آپ کو مبعوث فرمایا ہے، میں نے 40 ایسے جانور ذبح کیے ہیں جو جگر والے ہیں۔ میں نے اس بات کو پسند کیا کہ میں آج حضور علیہ السلام ان کا دماغ کھلا کر سیر کروں۔ چنانچہ حضور علیہ السلام نے اسے تناول فرمایا اور حضرت سعد بن عبادہ کو اپنی دعاؤں سے نوازا۔ ابراہیم بن حبیب کہتے ہیں، میں نے یہ بات سنی ہے کہ خضران جو کہ خلیفہ ہارون الرشید کی ماں کو جب یہ حدیث سنائی گئی تو حضرت سعد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو خدمت ادا کی تھی، اس کی وجہ سے خضران نے حضرت سعد کے بیٹوں کو اپنے اموال سے حصہ دیا۔ اس نے کہا، میں یہ اموال پیش کر کے حضرت سعد کے بیٹوں کو اس خدمت کا صلہ دینا چاہتی ہوں جو انہوں نے میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انجام دی تھی۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ کیسی لگی اس کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا، اور مجھے اچھا لگتا ہے کہ آپ لوگ اپنی رائے دیتے رہتے ہیں میری ویڈیوز کے متعلق، اور تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔